درس نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس درس میں ہم عاشور کے دن جو آپ نے اعمال کرنے ہیں ان کی کچھ اعمال کی فضیلت بیان کریں گے۔ عاشور کے دن جو سب سے بڑا اور افضل ترین عمل ہے وہ تو ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام۔ جس حالت میں ہوں، جہاں پر ہوں، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کریں۔ اب اس کا اجر عظیم ابھی فعلاً میں بیان نہیں کر سکتا، میں ابھی کچھ اور مطالب آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اس کا جو اجر ہے وہ اپنی جگہ پر بہت ہی اعلیٰ اور والا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے کام کرنے ہیں عزاداری کے علاوہ، وہ ایک تو امساک ہے۔ امساک کو عربی میں بولتے فاقہ، جو ہمارے یہاں بولتے فاقہ، یعنی روزے کی نیت کے بغیر آپ کھانا پینا ترک کریں۔ تو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے میں کھانے پینے سے اجتناب کروں، اور اس دن کو اپنے لیے یوم العزا، یوم المصیبت اپنے لیے قرار دیں۔ اور ایک عمل جو عاشور کے دن بہت ہی زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اللہ اکبر، سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کتاب اخبار الاعمال میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے، فرمایا کہ جو شخص بھی عاشور کے دن 1000 مرتبہ سورہ مبارکہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے، اللہ اکبر، کیا اجر ہے! فرمایا اللہ اس کی طرف اپنی نظر رحمت کرے گا، اللہ رحمان اس کی طرف نظر رحمت کرے گا، اور جس کی طرف خود اللہ نظر رحمت کرے تو پھر اس کے اوپر ہرگز اس کو عذاب نہیں کرے گا۔ تو ایک تو یہ عمل ہے کہ جو آپ نے بحمد اللہ تعالی انجام دینا کوشش کریں کہ اول صبح سے ہی شروع کر دیں، تاکہ آپ شام تک جو ہے نا آپ کی 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد تمام ہو جائے۔ کوئی مشکل کام نہیں، بہت ہی آسان ہے۔ قل هو اللہ احد میں نے بحمد اللہ تعالی خود کوشش کی تو 9 منٹ کے اندر جو ہے نا وہ 100 قل هو اللہ جو ہے تمام ہو جاتی ہے، بلکہ 9 منٹ سے بھی کم تر میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد تمام ہو جاتی ہے۔ اب کچھ چیزیں ہیں جو بہرحال ہمارے معاشرے میں ان کو انجام نہیں دیا جاتا، میں ان کے بارے میں مطالب بیان کروں گا۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی چیزیں تھیں جو پیغمبر نے شاید کربلا کے ہی ان مظلوموں کو یاد کر کے اپنی امت کو یہ باتیں بتائی تھیں، لیکن بہرحال امت نے تو سب چیزیں بھلا دی۔ پیغمبر اکرم فرماتے تھے کہ جو شخص بھی عاشور کے دن کسی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اتنے درجات عطا کرے گا۔ اور پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جو شخص بھی عاشور کے دن کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلائے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے پورے میری امت کو کھانا کھلایا۔ اور جو شخص بھی پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جو شخص بھی کسی انسان کو عاشور کے دن پانی پلائے تو گویا اس شخص کے نامہ عمل میں کوئی گناہ اس کے نامہ عمل میں نہیں لکھا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص بھی عاشور کے دن کسی کی مدد کرے، مالی مدد کرے تو گویا اس کے نامہ عمل میں اللہ تعالیٰ اتنا ثواب لکھے گا کہ گویا اس نے پورے کسی سائل کو رد نہیں کیا۔ اور یہ ساری چیزیں پیغمبر اکرم نے وہ کربلا ہی کے حوالے سے بتائی تھی کہ مسلمانوں، کربلا کا ایک عاشور کا ایک الگ حکم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یتیموں کو تماچے مارے جائیں، اور میرے اگر اولاد جو ایک عام انسان کو پانی پلائے تو اس کا کیا اجر ہے، کتنا عظیم اجر ہے۔ تو میرے اولاد، میرے شہزادے اگر بھوکے پیاسے ہوں تو ان کو بھوکے پیاسے نہ رکھنا اور ان کی بے حرمتی نہ کرنا۔ اور عاشور کے جو اعمال میں سے ایک جو عمل ہے وہ ہے زیارت عاشورہ، جو سب سے بڑا عمل، جو خصوصی عمل ہے، جو خود زیارت کا دن ہے، زیارت عاشورہ کا دن، وہ ہے یوم عاشورہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس لہجے میں اور ان الفاظ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے تو وہ عاشور کے دن امام حسین کی زیارت عاشورہ پڑھے، کہ اگر وہ شخص ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 کروڑ درجات اس کے نام عمل میں لکھے گا۔ اور
ہر نبی اور ہر رسول کی زیارت کا ثواب اور ہر ظاہر جو امام کی شہادت سے لے کر قیامت تک امام کی زیارت کے لیے گیا، ان کی زیارت کا ثواب آپ کے نامہ عمل میں لکھا جائے گا۔ اتنا عظیم ثواب ہے یہ زیارت عاشورہ، مخصوصاً زیارت عاشورہ پڑھیں۔ اور اس کا جو آسان ترین طریقہ ہے وہ ہے صرف 100 مرتبہ بولیں اللہم لعن فترۃ، اللہم لعنہم جمیعا، اللہم لعنہم جمیعا، اور 100 مرتبہ بولیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔